السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ حسین لمحات، یہ حسین موقع عطا فرمائے ہیں جس میں ہم روزے کے جسمانی اور روحانی فائدوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو، سارے عالم کو، یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا. اللہ کرے کہ آئندہ سال بھی مبارک مہینہ نصیب فرمائے.
جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت پیش کی ہے، اس آیت کریمہ میں رمضان المبارک میں اور دیگر موقعوں پر جو روزے رکھے جاتے ہیں ان روزوں کا فلسفہ اور حکمت بیان کیا گیا ہے۔ روزوں کو اللہ نے کیوں فرض کیا؟ سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالی ایمان والوں کو سزا تو نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش تو نہیں ہوتے کہ میرے بندے بھوکے پیاسے رہیں؟ وہ خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا بندوں کو بھوکے رکھ کر اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا؟ کیوں ارشاد فرمایا گیا تم روزے رکھو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، اس لیے فرض کیے گئے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ فرض کیے گئے تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے کا فلسفہ، حکمت کو بیان کیا حضرات محدثین، مفسرین، اکابرین نے۔ انسان کے اندر تقوی، پرہیزگاری پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ایک صحابی حضرت عبی بن کعب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ فرمایا کبھی خاردار، کانٹوں دار درخت کے راستوں سے گزرنا ہوا؟ کہا کہ ہاں کئی دفعہ گزرا۔ فرمایا کیسے گزرتے ہو؟ کس طرح گزرتے ہو؟ کہا کہ بڑا بچا کر اور سمٹا کر اپنے آپ کو بڑے احتیاط میں لے کر چلتا ہوں کہ کہیں کانٹا ادھر سے ادھر نہ لگ جائے، پھر میرے کپڑے بھی پھٹ جائیں گے اور خروٹے بھی لگ جائیں گے۔ کہیں میرا دامن ان کانٹوں میں الجھ نہ جائے۔ فرمایا اسی کا نام تقوی ہے، اے انسان تو ایسے سنبھل کے زندگی گزار کہ تیرا دامن کسی گناہ میں آلودہ نہ ہو جائے، اس کو تقوی اور پرہیزگاری کہتے ہیں۔ تقوی صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، تقوی صرف پیاسا رہنے کا نام نہیں، تقوی صرف پگڑی پہننے کا نام نہیں، تقوی کسی جبہ پہننے والے کا نام نہیں، تقوی کسی داڑھی پوش والے کا نام نہیں، تقوی کبھی تسبیح لے کر کوئی اللہ 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 کہتا ہے اس کا بھی نام نہیں۔ تقوی تو ہر اس دل کا نام ہے جس دل میں خدا کا ڈر ہو۔ تقوی صرف کھانے پینے کا نہیں ہے، یعنی صرف کھانے اور پینے کا ہی روزہ نہیں ہوتا، یہ اس روزے سے اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں۔ کیسے؟ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، دیکھ کر کہنے والا کہتا ہے بھئی حالت نماز میں آگے سے مت گزرو۔ کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ہو شرارت نہ کرو، قرآن پڑھ رہے ہیں یہاں پہ۔ کوئی بندہ حج کو جا رہا ہے، بولے حاجی صاحب یہ حج کر کے آیا، حاجی صاحب ہے، یہ حاجی صاحب ہے۔ کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے اپنے مال کو، ارے بھائی بہت بڑا مالدار سخی آدمی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ لیکن کسی روزے دار کو
یہ یقینی طور پہ کیسے کہا جائے کہ یہ روزہ ہے یا نہیں؟ ہو سکتا اگر ہم پوچھیں اس سے بھئی آپ روزے سے ہیں، وہ اپنی شرم اور ڈر کی وجہ سے کہیں کہ ہاں میں روزے سے ہوں، لیکن حقیقت میں بند کمرے میں وہ پانی پیتا ہوگا؟ کس کو معلوم؟ اللہ کو معلوم۔ بندہ کسی اعمال میں کمی کرتا ہے لیکن روزے کی حالت میں کبھی چیٹنگ نہیں کرتا، اس کا تعلق اللہ سے، اس لیے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ اکبر، خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے؟ میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ تو بند کمرے میں بھی آدمی پانی پینا گوارا نہیں کرتا، چاہے تو پی سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، چاہے تو سگریٹ پینے والا پی لے، تمباکو کھانے والا کھا لے، بند کمرے میں کوئی نہیں دیکھتا اس کو، لیکن نہیں، تنہائی میں بھی اس کو ڈر خوف ہے کہ میرا روزہ چلا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے، اس سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اور یہ اس لیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور صرف کھانے پینے کا ہی یہ روزہ نہیں ہوتا، آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، دل کا بھی روزہ ہوتا ہے، دماغ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ روزہ دار انسان تو سر سے لے کر پاؤں تک روزہ دار ہوتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے ہونہار نوجوان ساتھیوں، تمام عبادات کا اپنے طور پر ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے جس کو دین کا ستون قرار دیا گیا، ہر ایک اپنی مقام پر بڑی عبادت ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ابھی حدیث پڑھی، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے لہذا اس کا اجر و ثواب بھی میں خود دوں گا، انا اجزا بہ، اور ایک روایت میں یعنی روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ جس نے روزہ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، میری اطاعت کے لیے اگر کسی نے روزہ رکھا ہے تو میں خود اس کو بطور بدلہ حاصل ہو جاتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بندے کو خدا ہی مل جائے۔ تو کہے بھائی صاحب کیا اس کام کی گارنٹی ہے؟ نہیں، بولے میں بول رہا ہوں نا بھائی، زبان دے رہا ہوں، دیکھو میں آپ کو میری صورت دیکھ کے دے دو۔ اللہ فرماتے ہیں میں خود ہوں۔ اب اس حدیث کی روشنی میں آپ کو غور یہ کرنا ہے کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، اس کو ادا کرنے والا اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب دینے والے سے بھی ملاقات کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت ربیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی تھے، ان کا واقعہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں بیان ہوا ہے۔ ایک روز انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اے ربیع مانگو کیا مانگتے ہو؟ اصحاب رسول اور سرور کائنات کے مزاج شناس خادم بڑے ذہین ہوتے ہیں، اگر ہم اس موقع پر ہوتے تو کوئی اور دنیاوی چیز مانگ لیتے تھے، مگر انہوں نے قربان جاؤں صحابی رسول پر دیکھا تاجدار نبوت کا دریائے رحمت و شفقت جوش میں، تو عرض کیا جنت میں آپ کی رفاقت کا طلبگار ہوں، خواہش مند ہوں۔ اللہ اکبر۔ محمود غزنوی کا واقعہ مشہور ہے۔ ایک دفعہ محمود غزنوی نے خوش ہو کر اپنے جرنیلوں کے سامنے جواہرات موتی پھینک دیے اور ان سے کہا کہ آپ ان کو چن لیں، خود گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیے۔ تھوڑی دور جا کر کیا دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے ان کا غلام ایاز بھی گھوڑے پر سوار ہو کر چلا آ رہا ہے۔ پوچھا ایاز یہ کیا؟
کیا تجھے موتی ہیرے جواہرات نہیں چاہیے؟ ایاز نے جواب دیا، جو موتیوں کا طالب تھے موتی چن رہے ہیں، مجھے تو موتی نہیں موتیوں والا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب موتیوں والا مل جائے تو موتی خود بخود مل جاتے ہیں۔ حضرات سامعین، جسے جنت اور اس کی نعمت دینے والا مل جائے، اس کو دنیا اور آخرت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ روزے دار کو یہ منعم میں حقیقی جب مل گیا تو اسے اور کیا چاہیے؟ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 1450 سال سے زائد ہو رہے ہیں، لیکن آپ کی کوئی تعلیم ربانی محض حکم کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ وہ سراپا حکمتوں مصلحتوں پر قائم ہے، مبنی ہے۔ اس کے فرائض کی عمارت روحانی، اخلاق، اجتماعی، اس کے فائدے شفقتوں کے چاروں طرف سے معطر ہیں، مصلحتوں سے گھرے ہوئے ہیں، حکمتوں سے لبریز ہیں۔ فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ خدا نے تم کو جو ہدایت دی اس پر اس کی بڑائی اور عظمت ظاہر کرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اس ہدایت کے ملنے پر تم خدا کا شکر ادا کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بنو یا تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ محترم بزرگوں، اصحاب شریعت پیغمبروں کے حالات سے پتہ چلتا ہے، ان میں سے ہر ایک نے شریعت کے اترنے سے پہلے ایک مدت ایک ملکوتی زندگی بسر کی، کھانے پینے کی انسانی ضرورتوں سے وہ پاک رہے۔ انہوں نے اس طرح اپنی روح کو عالم بالا سے اتصال کے لائق بنایا، یہاں تک کہ وہ مکالمہ الہی سے سرفراز ہوئے۔ پیغمبر ربانی نے ان پر نزول کیا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 روز اس طرح گزارے، تب تورات کی تختیاں ان کے سپرد ہوئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 روز اسی طرح گزارے، تب حکمت کا سر چشمہ ان کے زبان اور سینے سے ابلا۔ نبی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں 1 مہینہ مصروف عبادت رہے۔ اس کے بعد فیضان الہی کا نور اس غار کے دہانے سے طلوع ہوا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے آغاز ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا روزے کی فرضیت سے سب سے پہلا مقصد انبیاء علیہ السلام کے مقدس ایام کی تقلید اور پیروی سے، یہودی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقلید اور پیروی میں یہی چاہتے تھے، مگر انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی۔ اس طرح مسلمانوں کو بھی حکم ہوا کہ وہ اپنے نبی کی پیروی میں چند دن اس طرح گزاریں۔ چنانچہ فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ دین الہی کی تکمیل، نبوت کے اختتام، تعلیم محمدی کے کمال کی یہ بڑی دلیل۔ گزشتہ امتوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی تقلید اور پیروی کے جس سبق کو چند ہی روز میں بھلا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں کروڑوں امت اس کو اب تک یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اپنے رسول کی پیروی میں وہ بھی 1 مہینے تک اس طرح دن کو کھانے اور پینے، دوسرے نفسانی خواہشاتوں سے خود کو اپنے آپ کو پاک رکھتی ہے اور پھر ملکوتی زندگی بسر کرتی ہے، فرشتہ صفت زندگی بسر کرتی ہے۔ چونکہ فرشتہ بھی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور وہ فرشتہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے جس کام کو حکم دیا بس وہ کام کرتا ہے۔ گویا کہ وہ ملکوتی زندگی کی ایک صفت، ایک جھلک انسان کے اندر روزے کی حالت میں پیدا ہو جاتی ہے۔
روزہ یہ جسمانی، یہ روحانی غذا جس کا تقوی سے تعلق ہے، روزے کا سب سے بڑا معنوی مقصد تقوی ہے، دل کی پرہیزگاری اور صفائی باطن ہے۔ ارشاد ربانی لعلکم تتقون، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ، تقوی گزار بن جاؤ۔ اور تقوی دل کی اس کیفیت کا نام جو میں نے بتایا، جس دل میں خوف خدا ہو وہ تقوی ہے۔ جی ہاں، روزہ شہوت کو بھی توڑ دیتا ہے، کم کرنے کے لیے بہترین چیز۔ حدیث میں بخاری شریف کے اندر آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، فرمایا روزہ رکھ لیا کرو، یہ تمہاری شہوت کو کم کر دیتا ہے۔ 12 مہینوں میں ایک مہینہ ہر مسلمان کو اس طرح بسر کرنا چاہیے، دن رات میں ایک وقت کھانا کھائے، ہو سکے تو ایک وقت کھانا پینا اپنے فاقہ زدہ محتاج غریب بھائیوں کو کھلائے۔ اور ایک حکمت اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اگر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اپنی رائے سے بتاؤں کہ کوئی اس کا تعلق، میں یہ نہیں کہوں کہ میں یہ فرض سے اس کا تعلق رکھتا ہے، سنت سے اس کا تعلق رکھتا ہے، یا یہ عمل نفل سے تعلق رکھتا ہے، یا مستحب سے، نہیں، بلکہ میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں۔ نکاح ہونے کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے بیوی میکے کو چلے جاتی ہے، اب آدمی ایک مرتبہ کھیت سے گزرنے کے بعد اس کے دل و دماغ میں خیال آتا ہے، تو جب تک بیوی واپس نہ آئے وہ اہتمام کریں، ایک دن روزہ رہے، ایک دن روزہ نہ رہے، یا وہ آنے تک روزے کا اہتمام کر لے۔ بیوی بھی اپنے مقام پہ وہ روزہ رہے، یہ بھی اپنے مقام پہ روزہ رہے گا، بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال یہ روزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی غذا تقوی سے لبریز کر کے رکھ دیا ہے، بھر کے رکھ دیا ہے، اور روزے کا کمال نصیب ہی تب ہوتا ہے جب انسان سارے کا سارا روزہ دار ہو۔ زبان کا روزہ میں نے بتایا، ہاتھ کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، جی، آنکھ کا روزہ۔ اس لیے حدیث میں آیا، بعض روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ روزہ تو رکھا لیکن دوسرے کی غیبت کی، روزہ تو رکھا لیکن جھوٹ بولا، روزہ تو رکھا لیکن دوسرے کو دھوکہ دیا، روزہ تو رکھا لیکن دوسرے کے حق کو پامال کیا۔ جب روزہ رکھ کر ایسا کیا تو گویا روزے کا ثواب جاتا رہا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، کتنے بندے ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور روزے کے کچھ آداب ہیں، ایک ہم جیسے عوام الناس کا ایک روزہ ہے، وہ تو یہ کہ کھانے پینے سے پرہیز کریں۔ ایک ہے خاص لوگوں کا روزہ، عبداللہ کا روزہ، اللہ کے بندوں کا روزہ،
اللہ کے مقرب بندوں کا، اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے دوست کا روزہ وہ ہے جس طرح کھانے پینے سے پرہیز کرے، اسی طرح دوسرے تمام گناہوں سے پوری طرح پرہیز کریں۔ مثلا آنکھ کے گناہ سے پرہیز، کان کے گناہ سے پرہیز، زبان کے گناہ سے پرہیز، زبان کے گناہ سے پرہیز، گویا روزے کی حالت میں گناہوں سے بچیں۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے زیادہ روزہ لگنے کی وجوہات کے سلسلے میں جو آدمی پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اسے بھوک پیاس بہت کم محسوس ہوتی ہے، اور زیادہ بھوک پیاس اسی کو لگتی ہے جو پرہیزگاریاں ختم کر دیتا ہے۔ غیبت سے اس روزے کی حالت میں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی میں بات کروں، ایک واقعہ میں آپ کو پیش کروں، ہم سبھی کے لیے یہ واقعہ عبرت ہے، سبق ہے، نصیحت ہے۔ دورتے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روزہ رکھا، اور روزہ ان کو اتنا لگا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ یہ بات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی، آپ نے فرمایا انہیں کہیں کہ کلی کریں۔ دونوں کو کہا گیا کہ کلی کریں، چنانچہ ان کے منہ سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ریشے نکلے۔ وہ حیران کہ ہم نے تو کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، یہ کیا ہوا؟ کئی دنوں تک تو ہم نے گوشت نہیں کھایا، کچھ کھایا بھی نہیں، لیکن پھر یہ کیا کہ ہماری الٹی میں گوشت کے لتھڑے، گوشت کے ٹکڑے، گوشت کے ریشے۔ حضور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دراصل روزہ رکھ کر دوسروں کی غیبت کرتی رہی۔ غیبت کرنا ایسا ہے ان یاکل لحم اخی، میں کہوں آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں گدھے کے گوشت کی۔ بولے ارے گدھے کے گوشت کی؟ کیا آپ تیار ہوں گے گدھے کا گوشت کھانے؟ قرآن کریم نے بیان کیا ان یاکل لحم اخیہ، غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے کسی مردار کا گوشت کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اپنے بھائی مردار، کوئی جانور کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بکرے کی مرداری کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ان یاکل لحم اخیہ، اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو نوچ کر کھانا۔ جنازہ پڑا ہوا ہو، کوئی جا کر نوچ کر کھائے، کیا بولیں گے ہم؟ یرا گڈھا میں ڈال دو اس کو، پاگل خانے میں ڈال دو اس کو۔ یہ انسان کہنے کا لائق بھی نہیں ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کے جنازے پر ٹوٹ پڑ کے گوشت کھا رہا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے اگر روزے دار سے کوئی بندہ جھگڑا یا زیادتی بھی کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ یوں پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھے گا تو ایمان کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں اس طرح اپنے روزے کی حفاظت کرے جس طرح ایک انڈے کو آپ ٹرے میں محفوظ رکھتے ہیں، دوسری جگہ رکھ دیں گے لڑک لڑک کر وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ روزہ اللہ کے سامنے سرخروئی کا ذریعہ بن جائے۔ روزہ رکھنے کا مقصد ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے، جیسے ماں بعض مرتبہ بعض اوقات اپنے بچے کو کوئی چیز کھانے نہیں دیتی اس لیے کہ اس میں بچے کا فائدہ ہوتا ہے۔ بچے کا جی چاہا کہ میں برف کا گولا کھا لوں، آئس کریم کھا لوں، ماں نہیں دیتی، رلانا پسند نہیں کرتی، اس میں بچے کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا روزے رکھو، اس میں ہمارے لیے خود فائدے ہیں، اپنی ذات کے لیے فائدہ ہے۔ آؤ اب میں آپ کو بتاتا ہوں روزے کے جسمانی فائدے کیا، یہ تو اب روحانی فائدے ہم دیکھ رہے تھے۔ تقوی پیدا ہوگا، عاجزی پیدا ہوگی، غربت یاد آ جائے گی۔ روزہ رکھنے سے غریبی کا احساس بھی یاد آئے گا کہ غریب جب بھوکا ہوتا ہے تو کتنا تڑپتا ہے۔
روزہ رکھیں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور روزے دار کے لیے جنت کے ایک 8واں دروازہ باب الریان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انعامات سے نوازا ہے۔ اب دیکھیں کہ روزے کے بارے میں دنیا کے اطباء، دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر، پرانے اور نئے جدید، ان لوگوں کی تحقیق کیا ہے، جسمانی غذا کیا ہے روزوں کے سلسلے میں۔ ڈاکٹروں نے تحقیق کی، 1 مہینے کے روزے رکھنے سے بہت سی بیماریاں انسان کے جسم سے خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ روزے کا جسمانی اعتبار سے بھی فائدہ ہے، روحانی اعتبار سے بھی فائدہ ہے۔ کئی بندے وہ بھی ہوتے ہیں جن کے گھر کا غسل خانہ غریب آدمی کے گھر سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے، پورا سال وہ اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں، اگر رمضان المبارک کے روزے نہ ہوتے، ہو سکتا ہی نہیں، یہ پتہ ہی نہ چلتا جو غریب آدمی اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بھوکا ہے اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر کے ہمارے اوپر احسان کیا۔ انسان جب سارا دن کھائے کچھ نہ پیے، تب خیال آتا ہے جو بھوکا رہتا ہوگا اس کا کیا حشر ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے، اس پر کیا بیتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی۔ جی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا حال کیا ہوگا۔ یہ احساس اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے ذریعے سے ہم کو کرایا ہے۔ اخبار میں ایک واقعہ لکھا ہے، ہمارے حضرت جی نے فرمایا، فلاں فلاں ملک کا آدمی ہے جو کروڑ پتی ہیں، اس نے اخبار میں اشتہار دیا، اگر کوئی ڈاکٹر میرا علاج کر دے حتیٰ کہ میں ایک پھلکا کھانے کے قابل ہو جاؤں تو میں اس کو اتنے اتنے کروڑ روپیہ دوں گا، کروڑوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہیں، لیکن صحت ساتھ نہیں دیتی۔ ایک دن میں ایک روٹی کھانے کے قابل ہو، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، ہم اپنی ضرورت کے مطابق کھاتے پیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم سوچیں کیا ہم نے اس کی بندگی کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ روزہ اللہ سے قریب کر دیتا ہے، روزے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک غیر مسلم کا ایک واقعہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی دامت برکاتہم نے بیان فرمایا۔ مجھے ایک صاحب ملے، کہنے لگے روزے رکھتا ہوں، وہ امریکن تھے۔ میں نے کہا وہ کیوں، تم تو غیر مسلم ہو۔ ایک غیر مسلم کہتا ہے میں روزے رکھتا ہوں، تو مسلمان صاحب کہنے لگے بھئی تم کیوں رکھ رہے روزے، تم تو غیر مسلم ہو، تم کیسے روزے رکھتے ہو۔ کہنے لگا کہ سال میں کچھ وقت انسان پر ایسا گزرنا چاہیے کہ وہ ڈائٹنگ کرے۔ جب ہم کچھ عرصے کے لیے ڈائٹنگ کریں گے، یہ ہاضمے کا جو ڈائجسٹک سسٹم ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے، ریکور ہو جاتا ہے، تو جسم کے اندر کچھ رطوبتیں ایسی ہوتی ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں، بہت سی پیچیدہ قسم کی بیماریاں روزے کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ بھوکا رہنا ایک سسٹم، ڈائجسٹک سسٹم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور بہتر طریقے سے کام کرنے کے مادہ جو ہے اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں میں نے اور میری بیوی نے فیصلہ کیا، یہ ڈاکٹر نے کہا، میں نے میری بیوی نے فیصلہ کیا کہ ہم سال میں 1 مہینہ اس طرح روزے رکھ کر ڈائٹنگ کرتے رہیں گے۔ حضرت جی فرماتے ہیں میں نے اسے بتایا یہ سنت ہے، ہر مہینہ ایام 20 کے 3 روزے رکھے، چاند کی 13، 14، 15 ایام 20 کا کہلایا جاتا ہے۔ بالخصوص وہ لوگ جو غیر شادی شدہ ہوں وہ زیادہ روزہ رکھیں۔ یہ بھوکا رہنا انسان کے اندر ایک ڈسپلن اور صبر و ضبط پیدا کرتا ہے۔
غیر شادی شدہ کو اس کی زیادہ تلقین کی گئی ہے تاکہ اس کی شہوانی قوت مناسب رہ سکے۔ آج کے غیر مسلم اس کے اندر مادی فائدہ دیکھ کر اس کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس روزے کے ذریعے سے ہاضمے کا سسٹم، دماغ کا سسٹم، معدے کا سسٹم، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ریکور کر دیتے ہیں۔ قربان جاؤں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر۔ دنیا جہاں بھی جائے گی انہیں ایک نہ ایک دن میرے سردار، میرے آقا، میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پہ آنا ہوگا۔ اس دنیا کو ایک نہ ایک دن پریشان ہو کر در مصطفیٰ پر آنا پڑے گا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان ہونے کی، سنت پر عمل کرنے کی نعمت عطا فرمائی۔ الغرض بزرگوں، عزیز ساتھیوں، روزہ جسمانی غذا بھی ہے اور روزہ روحانی غذا بھی ہے۔ اور اس روزے کی حالت میں جو منہ سے جو بو نکلتی ہے، اگرچہ دنیا والے اعتراض کر لیں، اگرچہ بیوی شوہر کی بو کو اعتراض کر لے یا شوہر بیوی کے بو پہ اعتراض کر لے، قربان جاؤں اس آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا مقرب بندہ، اللہ نے خود اپنا انعام خود فرمایا کہ میں خود اس کے لیے ہوں۔ یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ اسی لیے رمضان کے بعد بھی شوال کے 6 روزے رہنے کا اہتمام کریں، ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھنے کا یہ اہتمام کریں۔ ایام 20 کے روزے یعنی چاند کی 13 اور 14، 15، اس کے ذریعے سے چاند کی تاریخ بھی آپ کو یاد رہے گی۔ روزوں کا اہتمام کریں، روزے نہ چھوڑیں۔ روزے آفس کا کام تمہارے لیے شرعی عذر نہیں ہے، پتھر پھوڑنا تمہارے لیے شرعی عذر نہیں ہے۔ شرعی عذر صرف دونوں چیزوں پہ ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر تم مریض ہو، اگر تم مسافر ہو تو روزہ بعد میں ادا کر لینا۔ اس کے علاوہ روزہ معاف نہیں ہے، قضا بعد میں کرنا ہے۔ اگر بیمار ہیں یا مسافر ہیں، جرنی میں ہیں، سفر میں ہیں۔ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ آپ کبھی اندازہ کرے ہوں گے غیر رمضان کے مہینے میں انسان کیا کیا نہیں کرتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں بہت سے گناہوں سے بچتا ہے۔ یہ روزے کی برکت ہے، یہ رمضان کی برکت ہے، یہ تقوی کی برکت ہے، یہ تواضع، عاجزی، انکساری کی برکت ہے۔ خدائے رب ذوالجلال والاکرام سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو روزوں کی پابندی، روزہ اپنے آنکھ سے، اپنے ناک سے، کان سے، زبان سے، دل و دماغ کا روزہ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈلوا دیں، جتنے دیر وہ رہ سکتے ہیں ان کو رکھے۔ اندازہ ہوتا ہے ماں باپ کو کہ بھئی یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے رہ سکتا ہے، کہہ دے کہ تیرا 3 گھنٹے کا روزہ ہے بیٹا، بیٹی تیرے 3 گھنٹے کا روزہ ہے، روزہ رکھ لے۔ شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں نا کہ میں بھی روزہ رہوں گا، اگر نہیں اٹھایا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں اٹھایا، ہم بھی روزہ رکھیں گے، ہم بھی فلاں کریں گے، ایسے کریں گے، ویسے کریں گے۔ یہ سب رمضان کی روزے کی برکت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو
کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے بڑوں کا ادب و احترام کرنے، چھوٹوں پر شفقت کرنے، علماء کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً ناچیز کے والدین کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ صادقہ نصیب فرمائے۔ بہت سے حضرات نے بالمشافہ فون کے ذریعے سے، ہر ایک کے ذریعے سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان سب کا میں نام بنام اللہ کے حضور دعا کی اپیل کرتا ہوں، آپ حضرات سے بھی ہیں۔ اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو کہنے سننے سے زیادہ اور ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جائز ضرورتوں کو اور ہر جائز ضرورتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ تکمیل فرمائے، جمع بندی فرمائے۔